حضرت جنید بغدادی کہیں جا رہے تھے۔ راستہ میں دیکھا کہ ایک چور کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ حضرت جنید نے لوگوں سے پوچھا کس جرم کی پاداش میں اس کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ منع کرنے کے باوجود چوری کرنے سے باز نہیں آتا، برابر چوری کرتا رہتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ چوری کی تو اس کا ایک ہاتھ کاٹا گیا، دوسری دفعہ چوری کیا تو دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، مگر یہ پھر بھی باز نہیں آیا، اس لیے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے پیروں کو بوسہ دوں۔ پوچھا گیا کہ حضرت آپ اس چور کے پیروں کو بوسہ دیں گے، کیوں؟ تو فرمایا میں اس چور کو نہیں بلکہ اس کے اندر کی استقامت کے پیروں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر ایسی استقامت ہم دینی کاموں میں پیدا کر لیں تو معلوم نہیں کتنی ترقی کریں گے۔ دین پر استقامت بہت بڑی چیز ہے اور یہی آج کل مفقود ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آدمی تھا جو کماتا تھا اور گھر کو چلایا کرتا تھا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ کیا حال ہے؟ حضرت نے کہا اللہ نے بخش دی لیکن میری پڑوسی کے پیچھے ہی رہا۔ لوگوں نے کہا اس طرح کیوں؟ ہم نے تو آپ کو پوری دنیا میں افضل سمجھا تھا۔ حضرت نے کہا کہ وہ آدمی ذکر اور قرآن وغیرہ پڑھتا تھا اور نیت کرتا تھا کہ اگر مجھے فرصت مل جائے تو میں بھی جنید بغدادی جیسا بن جاؤں اور اسی طرح کی عبادت کروں گا۔ صرف اس نیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے درجہ کو بلند کر دیا۔ خلیفہ منصور نے حضرت سفیان ثوری سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو انہوں نے پوچھا کہ اگر تمہیں سخت پیاس لگے اور پانی میسر نہ آئے، جان جانے کا اندیشہ ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی کہے کہ ایک گلاس پانی میں دیتا ہوں اور تمہاری آدھی سلطنت اس کے عوض میں دینا پڑے گا، تو تم کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا کہ آدھی سلطنت دے کر ایک گلاس پانی لے لوں گا تاکہ جان بچے۔ سفیان ثوری نے پھر پوچھا کہ اگر خدا نخواستہ اس پانی کے پینے کے بعد تمہارا پیشاب بند ہو جائے اور عتبہ کہیں کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، اگر آدھی سلطنت اس کے عوض میں ہمیں دے دو گے تو علاج کر کے پیشاب جاری کریں گے، تم کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا کہ آدھی سلطنت دے دوں گا اور علاج کراؤں گا تاکہ جان بچ جائے۔ تو اب ان بزرگ صاحب نے عجیب بات فرمائی کہ اس سے معلوم ہوا کہ تمہاری کل سلطنت کی قیمت صرف ایک گلاس پانی اور ایک کٹورا پیشاب کے برابر ہے۔ شکر کرو اس اللہ کا جو تمہیں روزانہ 50 گلاس پانی مفت پلا رہا ہے، اور غور کرو اس کی قدرت پر جس سے کتنا پیشاب بغیر کسی معاوضہ کے بآسانی نکل جاتا ہے۔ اگر اللہ بھی اپنی نعمتیں عوضاً دینے لگے تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے۔